بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افادات مہدی جو کتاب ہے، اس کے بارے میں عموماً یہ سوال ہوتا ہے کہ یہ کتاب اردو میں رومانوی نثر کا اعلیٰ ترین نمونہ ہے، اس بات سے بحث کیجیے، اس پر تجزیہ کیجیے، یا مہدی حسن افادی کی جو رومانی تحریک میں مؤثر نمائندگی تھی اس پر بحث کرنے کے متعلق پوچھا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ رومانوی تحریک کے جو خصوصیات وغیرہ ہیں ان کے بارے میں بھی بات چیت کی جاتی ہے، سوال کیا جاتا ہے۔ تو ہم چاہیں گے کہ آج کے اس اہم ترین لیکچر کے اندر ان تمام سوالات کے جوابات وہ تفصیل کے ساتھ دے دیں، تاکہ ایک ہی لیکچر کے اندر کئی سوالات سمیٹ لیے جائیں اور کئی سوالات کے جوابات اسی ایک لیکچر کے اندر جمع ہو جائیں۔ تو بغیر کسی تمہید کے اور تاخیر کے ہم اپنے اس اہم ترین لیکچر کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ بات یاد رہے کہ رومان ادب کی وہ صنف ہے جس میں حقیقی زندگی سے غیر متعلق واقعات بیان کیے جاتے ہیں۔ انگلینڈ میں یعنی انگلستان میں ورڈز ورتھ اور کولرج یہ دونوں رومانویت کے علم بردار گزرے ہیں، اور رومانوی تحریک انہوں نے مغربی ادب کے اندر چلائی تھی، اور یہ کہا جائے تو بے جانا ہوگا کہ رومانوی تحریک دراصل اصول اور ضوابط کے خلاف ایک باغیانہ نعرہ تھا، اور اظہار جذبات کے لیے ہر قسم کے اخلاقی بندھن کو توڑ دینے کی ترغیب دینا، یہ اصل مقصد اور اصول تھا اس رومانوی تحریک کا۔ اردو ادب میں 20ویں صدی کی ابتدائی دہائیوں میں افسانوں، ناولوں اور نظموں میں رومانویت کا بڑا گہرا اثر پایا جاتا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم آگے بات کریں، رومانویت کے مفہوم پر بات کر لیتے ہیں۔ تو رومانیت کے مفہوم میں بڑا اختلاف ہے، اس بارے میں مختلف آراء ملتی ہیں۔ اکثر رومانیت کے علم بردار ادب اور شاعری کو کسی مقصد کا پابند نہیں بنانا چاہتے ہیں، یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ ادب اور شاعری جو ہے وہ مقصد کے تحت نہ ہو، اخلاقی مقصد نہ ہو، بس اگر محبت اور رومانویت کی بات ہے تو بس وہی چلتی رہے۔ اور ان کے نزدیک اخلاقیات کو ادبیات سے وابستہ نہیں کرنا چاہیے۔ ان کے نزدیک فنکار بڑی سے بڑی اور بدصورت سے بدصورت چیز کو فن کے سہارے خوبصورت بنا کر پیش کر سکتا ہے، اور یہ ان کے نزدیک ادب کا خاص جمالیاتی تصور ہے۔ گویا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ رومانویت کے اندر جتنا ہو سکے گری ہوئی بات کر لی جائے، اور وہ گری ہوئی بات اگر رومانویت ہے تو وہ گویا کہ ادب ہے، اگرچہ اس کا ادب سے اور اخلاق سے کوئی گہرا تعلق بھی نہیں ہے۔ تو اس طرح کے سوچ اور اس طرح کے نظریے کے قائل ہیں وہ لوگ کہ جو ادب کی رومانوی تحریک سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس طرح رومانویت جو ہے وہ جمالیات سے ہم آہنگ ہے، کیونکہ جہاں رومانویت ہوتی ہے وہاں جمالیات بھی ہوتی ہے۔ مہدی علی فادی طبعاً ایک جمال پرست انسان تھے۔ وہ اردو کے ان تنقید کے بانیوں میں شمار ہوتے ہیں جن کا تعلق جمالیاتی اور تاثراتی تنقید سے ہے۔ مہدی کو اس بات کا احساس تھا کہ کوئی ادب اپنے ماحول سے الگ جنم نہیں پاتا، اور نہ وہ اپنے ماحول سے الگ رہ کر ترقی کر سکتا ہے۔ یعنی وہ اس بات کو جانتے تھے کہ جو بھی ادب ہوگا وہ اپنے ماحول کے ہم آہنگ ہونا ضروری ہے، اور ادب کو ترقی کرنے کے لیے ماحول کے مطابق ہونا بھی ضروری ہے۔ ایسا ممکن نہیں ہے کہ مشرقی ادب ہو اور مغربی اس کے اندر جو مادر پدر آزاد اور بالکل جو آزاد خیالی ہے اس کا تصور یہاں قائم ہو جائے اور وہ ترقی بھی پا جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو گویا کہ یہ ضروری ہے کہ جیسا علاقہ ہو، جیسا ماحول ہو، ویسا ہی ادب بھی ہو۔ مگر مہدی علی فادی کے اندر ایک عادت یہ تھی کہ وہ جمالیاتی رومانویت کو بیان کرتے ہوئے حد اعتدال سے بڑھ جاتے تھے۔ اسی طرح وہ تنقید کرتے ہوئے بھی کسی پر اور تنقید کرتے ہوئے بھی حد اعتدال سے تجاوز کر جاتے تھے۔ اس کی مثال مہدی کے ان فکروں سے ملتی ہے جو انہوں نے اپنے بعض اساتذہ کے بارے میں لکھے ہیں۔ مہدی علی فادی صرف ایک ذہن اور
حسین ذہن رکھنے والے نقاد نہیں تھے، بلکہ ان کی تنقیدوں میں زندگی کے تجربوں کی گہرائیاں اور ان کے وسیع مطالعے کا عکس بھی ملتا ہے۔ وہ رومانی افتاد طبع کے مالک تھے۔ حسن کو تلاش کرنا ان کا مسلک تھا، اور حسن دوستی ان کی محدود نہیں تھی، بلکہ وہ لامحدود طریقے سے حسن پرستی کیا کرتے تھے۔ مہدی اگر نقاد نہ بھی ہوتے تو محض اپنے خطوط کے سہارے ہمارے ادب میں ہمیشہ یاد رکھے جاتے۔ ان کے جو خطوط ہیں، مکاتیب ہیں ان کے، وہ بھی بڑے اعلیٰ پائے کے ہیں۔ نقاد کی حیثیت سے بھی وہ صرف تاثراتی نقاد نہیں ہیں، بلکہ جمالیاتی دبستان تنقید سے بھی ان کا گہرا تعلق ہے۔ ان کے یہاں عالمانہ انداز کی دلکش جھلک بھی ہے۔ مہدی علی فادی کا سب سے نمایاں پہلو ان کی انشا پردازی ہے۔ انہوں نے محمد حسین آزاد اور شبلی نعمانی جیسے مسلم الثبوت اور بڑے بڑے انشا پردازوں کے دور میں قلم اٹھایا، لیکن ان میں سے کسی کی بھی تقلید نہیں کی۔ اور عبد الماجد دریابادی یہ کہتے ہیں کہ اردو طرز انشا میں یہ جو مہدی علی فادی تھے وہ کسی کے پیرو نہ تھے، خود ایک مخصوص طرز اور اسٹائل کے مجد تھے، اور وہ ایسا اسٹائل اور طرز تھا جو ان کے ساتھ ہی ختم ہو گیا۔ شبلی جیسے باکمال لوگ بھی مہدی علی فادی کی عظمت کا اعتراف کیے بغیر نہیں رہ سکے۔ ایک خط میں لکھتے ہیں کہ ایک خط میں شبلی نعمانی نے لکھا تھا کہ کاش شعر العجم کے مصنف کو ایسے دو فقرے بھی لکھنے نصیب ہوتے جیسے فقرے مہدی علی فادی نے لکھے ہیں۔ شعر العجم کے مصنف وہ خود ہیں شبلی نعمانی، تو کہتے ہیں کہ شعر العجم کے مصنف کو بھی خاص ایسے دو فقرے لکھنے نصیب ہوتے جیسے مہدی علی فادی کو نصیب ہوئے ہیں۔ مہدی علی فادی ادبی اصطلاحات وضع کرنے کا بھی خاص ملکہ رکھتے تھے، یعنی لٹریچر کے اندر جو ٹرمنالوجیز ہوتی ہیں ان کو وضع کرنے کا بھی خاص ملکہ رکھتے تھے۔ آج ہم کتنے ہی ایسے الفاظ اور ترکیبیں اصطلاحیں استعمال کرتے ہیں جو مہدی کے ذہن کی تخلیق کردہ ہیں، یا یہ کہیے کہ مہدی علی فادی نے ہی انہیں وضع کیا، انہیں بنایا اور انہوں نے ہی اسے رواج دی۔ مثال کے طور پر ادب عالیہ ایک لفظ ہے، ادب عالیہ کا لفظ انہوں نے ہی بنایا، خصائص کا لفظ بھی انہوں نے بنایا۔ تو اس طرح کی جو الفاظ ہیں تو وہ انہوں نے ہی وضع کیے تھے۔ ہر چند کے مہدی علی فادی کی تنقید میں کوئی مستقل کتاب نہیں ہے، انہوں نے کوئی یادگار نہیں چھوڑی۔ ان کے مضامین کو ان کی بیگم نے ان کی موت کے بعد کتابی صورت میں افادات مہدی کے نام سے شائع کرا دیا تھا۔ ہم نے ان کے جو تعارف میں بیان کیا تھا کہ ان کی جو دوسری بیگم تھیں انہی کی مرہون منت ان کی کتابیں ہم تک پہنچی ہیں۔ تو انہوں نے اپنی زندگی میں تو کچھ نہیں چھپوایا، لیکن ان کے انتقال کے بعد افادات مہدی کے نام سے ان کی زوجہ نے ان کی کتابیں چھپوائیں اور کتابی صورت میں اسے شائع کروایا، اور یہی مجموعہ ان کا کل سرمایہ ہے۔ لیکن یہ مختصر سا مجموعہ اس بات کا ثبوت ہے کہ فکر و نظر کا کوئی چھوٹا سا بھی ایک شاہکار ہو وہ دوسرے کتنے ہی تخلیقات پر بہت بھاری ہو جاتا ہے۔ یعنی ان کے مرنے کے بعد چیزیں نکل کر سامنے آئیں، لیکن اس قدر بلند پائے کی ہیں کہ وہ زندگی میں جن کی کتابیں چھپی ان کی کتابوں پر بھاری ہو گئیں۔ اردو ادب سے متعلق انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار زیادہ تر ایڈیٹروں کے نام اپنے خطوط کی شکل میں کیا ہے۔ ان خطوط میں ان کا نقطہ نظر واضح ہوتا ہے اور ان کی جو بات کی گہرائی ہے وہ بھی معلوم ہوتی ہے۔ وہ دوسروں کی غلطیوں کی گرفت بڑے ہی مضبوطی کے ساتھ کرتے ہیں اور بڑے ہی حسین پیرائے میں کرتے ہیں، کیونکہ جمالیاتی تنقید کے قائل تھے نا، تو اسی لیے اچھے طریقے سے گرفت کیا کرتے تھے۔ مہدی کی ایک خصوصیت ان کی وسیع نگاری بھی ہے۔ وہ شبلی نعمانی کے بڑے قائل تھے اور شبلی کے بہت قریب بھی تھے، لیکن شبلی کے مقلد نہیں ہو سکے، شبلی کے پیروکار نہیں بن سکے۔ انہوں نے اپنا ہی ایک انداز نکالا، لیکن جس طریقے سے شبلی نعمانی کے اندر وسعت ذہنی تھی، ہم پہلے بیان کر چکے ہیں شبلی صاحب کے لیکچرز کے اندر یہ تمام باتیں کہ کس طریقے سے وہ اچھے موضوعات، اچھے مضامین لکھنے کا فن جانتے تھے، مختلف مضامین مختلف موضوعات پہ لکھے انہوں نے، اس چیز کے اندر بڑی مہارت تھی۔ تو جس طریقے سے وسیع نگاری شبلی نعمانی کے اندر موجود تھی، ایسی ہی وسیع نگاری مہدی علی فادی نے شبلی نعمانی سے تحفتاً حاصل کر لی تھی، کیونکہ دونوں ایک دوسرے کے دوست تھے۔ مہدی کی تنقیدی اہمیت اور عظمت کا ایک ثبوت یہ بھی ہے کہ انہوں نے اپنے دور کے ادب کے بارے میں جو فیصلے کیے
ان میں سے بہت سارے فیصلے آج بھی درست اور صحیح معلوم ہوتے ہیں، بلکہ ایسا لگتا ہے کہ مہدی علی فادی تھے تو اپنے دور کے، لیکن ان کی نظر جو تھی وہ 150 سال آگے کے ادب پر تھی، اور انہوں نے اس وقت اردو ادب کے لیے جو فیصلے کیے تھے، آج ان کے وہ کیے ہوئے فیصلے اردو ادب کے لیے کارآمد ہیں اور بڑے ہی مفید ہیں۔ مہدی نے اپنے مضامین میں، جو انہوں نے مضامین لکھے ہیں، اس میں انہوں نے اردو کی ترقی اور ترویج کے لیے چند منصوبے اور تجویزیں بھی پیش کی تھیں، جو کہ ہماری بد نصیبی اور اعلیٰ حکام کی دلچسپی کے نہ ہونے کی وجہ سے پوری نہ ہو سکیں۔ غرض کہ مہدی حسن علی فادی کی حیثیت ہمارے ادب میں ایک ایسے ستارے کی سی ہے جو چند لمحے کے لیے ادب کے افق پر چمکا اور ایک روشن لکیر بناتا ہوا خلا میں ہمیشہ کے لیے گم ہو گیا، لیکن وہ روشن لکیر آج بھی افق پر موجود ہے اور شاید اس کی روشنی کبھی ماند نہ پڑے۔ ڈاکٹر انور سدیت کہتے ہیں کہ مہدی اردو تنقید میں آزادی اظہار کی اولین رومانوی آواز ہیں۔ انہوں نے رومانوی طرز احساس کو بڑی خوبی سے تنقید میں استعمال کیا ہے، یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ ایک اعلیٰ پائے کے انسان تھے، ایک ایسے انسان تھے جو کسی سے دبتے نہیں تھے، اور جو بیان کرنا چاہتے تھے کھلے الفاظ میں بیان کر دیا کرتے تھے۔ ان کی ایک عادت بڑی اچھی ہے کہ وہ تنقید کرتے ہوئے دہرائی ہوئی باتوں کو دہرانا پسند نہیں کرتے تھے، گویا کہ چبائے ہوئے نوالوں کو پھر سے چبانا نہیں چاہتے تھے۔ اگر کسی فن پارے پر ایک مرتبہ تنقید کی جا چکی ہے اور اس پر تنقید کر کے اس نقاد نے کچھ فائنڈنگز نکالی ہیں، کچھ غلطیاں نکالی ہیں، تو مہدی کی عادت یہ نہیں تھی کہ انہی فائنڈنگز کو، انہی غلطیوں کو اور انہی خوبیوں کو پھر سے بیان کر دے تاکہ کتاب کا حجم بڑھ جائے، بلکہ وہ نئی چیزیں نکالنے کے قائل تھے، تحقیق کے آدمی تھے، تحقیق کے میدان کے گھوڑ سوار تھے، اور اسی لیے ان کا اپنا ہی ایک انداز تھا۔ ساتھ میں ان کی ایک عادت جو مجھے بڑی اچھی لگی وہ یہ تھی کہ مہدی علی فادی تنقید کرتے ہوئے خوبیوں کو زیادہ اجاگر کرتے تھے، خامیوں کی طرف ان کی توجہ کم ہی ہوتی تھی، اور اگر خامی بھی بیان کرتے تھے تو خامی کو اس طرح بیان کرتے تھے کہ خامی کے پردے میں خوبصورتی کو بھی بیان کر دیا کرتے تھے۔ یوں تو وہ جمالیاتی تنقید کیا کرتے تھے، لیکن تقابلی تنقید کی جھلک بھی مہدی علی فادی کی تنقید میں کہیں کہیں نظر آتی ہے۔ آزاد کی طرح مہدی علی فادی کی تنقیدوں میں اسلوب کی طرف زیادہ توجہ رہتی ہے اور وہ اس کو زیادہ نکھارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے تنقید ان کی تحریروں میں ثانوی حیثیت اختیار کر لیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی تنقیدی تحریروں میں خیالات سے زیادہ الفاظ ملتے ہیں، بلکہ بعض جگہ تو ان کی تنقید بالکل ہی لفاظی بن کر رہ جاتی ہے۔ ان کی تنقیدوں میں ان کی انفرادیت بڑی صاف جھلکتی ہے۔ کہیں نہ کہیں ہر انسان میں غلطیاں ہوتی ہیں اور ان میں کہیں نہ کہیں خامیاں ضرور ہیں، لیکن خامیاں کم ہیں، خوبیاں بہت زیادہ ہیں۔ مہدی کا نثری اسلوب جو تھا وہ بڑا سادہ اور سہل تھا، اس کے باوجود بڑی دلکشی کے ساتھ آپ لکھتے تھے، الفاظ کا انتخاب اور اس کا استعمال کرنے میں اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے۔ مہدی کی نثر ان کے قلبی خلوص اور فکر کی سچائی کی عکاسی کرتی ہے، ان کے برجستہ جملوں اور فکروں کی ساخت، اور اس اعتبار سے جو ان کے الفاظ ہیں وہ بلا شبہ نایاب ہیں، کیونکہ مہدی علی فادی خود جمالیاتی ذوق کے حامل تھے، رنگینی اور رعنائی ان کی طبعی ضرورت تھی، لہٰذا انہیں انشاء پردازی میں بھی رنگینی اور رعنائی زیادہ پرکشش نظر آتی تھی۔ انہوں نے انشاء پردازی کے اندر بھی رنگینی اور رعنائی اور قافیہ پیمائی کا ہی سہارا لیا ہے۔ مولوی عبدالحق کہتے ہیں کہ مہدی علی فادی کے مضامین کو پڑھ کر یہ خیال ہوتا ہے کہ ان کے لکھنے والا صاحب ذوق، علم دوست اور اپنی زبان کا عاشق ہے۔ وہ اپنی تحریروں میں اردو کے ہر اچھے انشاء پردازوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے اور ہر انشاء پرداز کی خوبیوں کو دل کھول کر داد دیا کرتے تھے۔ یہ ادا ان کی ایسی تھی کہ ان کی شرافت نفس کا اعتراف کرنا پڑتا ہے، تاہم وہ انصاف کو ہاتھ سے جانے نہیں دیتے، چنانچہ حالی اور شبلی کی معاصرانہ جو چشمک ہوتی تھی اس کو جب انہوں نے بیان کیا ہے تو اس میں بھی انہوں نے انصاف ہی کیا ہے، کسی ایک کی طرفداری نہیں کی ہے۔ بس مختصر الفاظ میں اگر یوں کہا جائے تو یہ بیجا نہ ہوگا کہ اردو کی ترقی کے لیے انہوں نے قسم قسم کی تجویزیں پیش کی ہیں، اور ان کے ایک ایک لفظ سے اردو کی زبان کی محبت ٹپکتی ہے۔
اس بات سے ان کے مضامین کی قدر ہمارے دل میں اور بڑھ جاتی ہے، اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ اگرچہ بہت کم سرمایہ چھوڑا ہے مہدی علی فادی نے، لیکن اپنے اس کم ترین سرمایہ کے باوجود محض اردو کی محبت کی وجہ سے آج وہ اردو کے دل و دماغ پر قابض ہیں اور ادیبوں کے لیے مشعل راہ ہیں، بالخصوص ان لوگوں کے لیے جو اردو بولنا، اردو سمجھنا، اردو سننا اور اردو میں کام کرنے کو اپنے لیے آرٹ سمجھتے ہیں۔ اور مہدی علی فادی کو دیکھیے، ان کے اردو دل و دماغ کو دیکھیے، کس طریقے سے انہوں نے اردو کی ترویج اور ترقی میں حصہ ملایا، اور حصہ ہی نہیں ملایا بلکہ خلوص کے ساتھ حصہ ملایا، بغیر کسی لالچ اور بغیر کسی پیشکش کے بے لوث خدمت کی اردو کی، اور ایسی خدمت کی کہ جس کی وجہ سے ان کو انعام یہ ملا کہ ان کے مختصر ترین ایسے سرمایے کی وجہ سے جو ان کی زندگی میں بھی چھپ نہیں سکا تھا، ان کے مرنے کے بعد ان کی بیوی نے چھاپا تھا، ان کے اس مختصر سے سرمایے نے ان کو اردو ادب کا ایک بہت اعلیٰ مقام دے دیا، اور اردو میں ان کا ایسا نام اونچا کیا کہ آج چھوٹی کلاسوں میں نہیں بلکہ بڑی بڑی کلاسوں میں ان کے نام کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، ان پر لیکچرز دیے جاتے ہیں، ان پر سوالات آتے ہیں۔ کیا یہ کم ہے کہ ایک ایسا شخص کہ جس کی زندگی میں کوئی کتاب نہیں چھپی تھی اس کی اردو کے بارے میں، اس کے مرنے کے بعد آج اردو کے بڑے بڑے پڑھنے والے، پڑھانے والے اس کا نام جب لیتے ہیں تو ادب سے اپنی آنکھوں کو جھکاتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ آج کا ہمارا لیکچر اپنے اختتام کو پہنچا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔